اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کہے گا اے میرے پروردگار، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ میری آیتیں تیرے پاس پہنچی تو نے منہ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کون سی آیت سب سے بڑی؟ یعنی کہ سورۃ زمر آیت نمبر 45۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ کیسے خوشیاں مناتے ہیں؟ جب کہو گے کہ اللہ کے سوا غائبانہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کو غائبانہ نہیں پکارنا چاہیے، صرف اللہ ہی کو غائبانہ پکاریں۔ تو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یا علی مدد پیک تو کہو نا، شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے لیے آئے نا، تو نبی علیہ السلام سے بھی مدد طلب کر لیں۔ تو انشاءاللہ نبی علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قیامت کے دن ہم کہیں گے نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں۔ تو غائبانہ ابھی تو نہیں ہم کسی کو پکار سکتے سوائے اللہ کو۔ تو دیکھ لیں کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو ذکر ہوتا ہے نا جب، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ، اور یا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ انظر حالنا۔ تو پھر دیکھ لیں یہ والی صورت کے مطابق کہ ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سمٹ جاتے ہیں۔ یہ کنز ایمان کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ کنز ایمان کا ہے، یہ اہل حدیث یا کسی اور کا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا ترجمہ خود پڑھ لیں کنز ایمان کا۔ اور پھر وہی بات کہ میں تو کہوں گا نا، یا سب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو پکڑیں، قرآن کو تھام لیں۔ قرآن کو کیسے تھامیں گے؟ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 کے مطابق اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ کنز ایمان سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ کنز ایمان سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے اپنی شان کے لائق۔ اللہ عرش پر ہے اپنی شان کے لائق۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہوا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اپنی شان کے لائق، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو کافی دیر پہلے میرے دوست، ان سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی کہ اللہ عرش پر ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اللہ عرش پر نہیں ہے، تو میں کہہ رہا تھا نہیں اللہ عرش پر ہے۔ اس وقت میں نے ترجمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت میں ترجمہ نہ پڑھا تھا نہ سنا تھا۔ تو علی بھائی کو سننے کے بعد انجینئر صاحب، ان کو سننے کے بعد پتہ چلا کہ کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور خوبصورت جملہ کہ قرآن و حدیث کا دین اور فقہ حنفی کا دین اور۔ تو 1.5 سال میں نے خاموشی اختیار کی، مجھے پتہ نہیں تھا کنز ایمان میں ترجمہ یہ اس طرح یہ ٹھیک ہوا ہے۔ تو 1.5 سال میں خاموشی اختیار کی، میں نے دوستوں سے بات ہی نہیں کی۔ 1.5 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ علی بھائی نے ترجمہ دکھا دی ہے ساری دنیا کو، کنز ایمان سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں قاری صاحب کے پاس گیا۔ قاری صاحب بریلوی مسجد میں امام مسجد کے پاس گیا، تو میں نے پوچھا قاری صاحب کہ
آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک دو بار تو میں نے دیکھا کہ وہ خود میری موجودگی کے اندر وہ اپنے مقتدیوں کو دعوت دے رہے ہیں، ترجمہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، اور میں سن رہا تھا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں بھی غور کر رہا ہوں، سن رہا ہوں ان کی بات۔ وہ اپنے مقتدیوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے۔ لیکن 1.5 سال کے بعد مجھے پتا چلا، علی بھائی کو سننے کے بعد، کہ اللہ عرش پر ہے اپنی شان کے لائق۔ کنز ایمان سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ تو میں دوبارہ قاری صاحب کے پاس گیا، اور میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب میں نے آپ کے ساتھ 1.5 سال پہلے ملاقات کی تھی، تو کنز ایمان کا ترجمہ آپ چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں۔ میں نے واٹس ایپ نمبر لیا، ان کو کنز ایمان کا ترجمہ سینڈ کیا۔ مسجد میں بھی ظاہر ہے پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک۔ میں نے بولا قاری صاحب پکڑیں قرآن پاک تو پڑھیں، تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، بتائیں مجھے کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 پڑھائی، کنز ایمان کا ترجمہ، خاموشی اختیار کر کے۔ پھر میں نے واٹس ایپ نمبر لیا، تلاوت قرآن پاک سینڈ کی، اور آیت نمبر سینڈ کی، پڑھنے والی، سننے والی، اور سارا کچھ ویڈیو بھی سینڈ کر دی ہے علی بھائی کی۔ تو بس ہلکا سا بولا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد قاری صاحب نے اپنے مقتدیوں کو دعوت نہیں دی کہ جو میں نے 1.5 سال پہلے غلطی کی تھی، ترجمہ غلط بتایا تھا قرآن کا، وہ میں معذرت چاہتا ہوں یا توبہ کرتا ہوں، وہ دوبارہ مقتدیوں کو نہیں بتایا۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ قاری صاحب امام مسجد اتنی بڑی ڈنڈیاں ماریں اور اتنے بڑے کام ڈالیں، تو پھر علی بھائی جو پوری دنیا کو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کا دین اور فقہ حنفی کا دین اور، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا۔ جو مولویوں نے ہمیں بتایا ہے ہم تو وہی سنیں گے، تو اس پر ہی عمل کریں گے نا۔ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں میرے پاس، یعنی میرے دوست فیکٹری کے اندر کام کرنے والے، وہ سب میرے ساتھ جھگڑ رہے ہیں کہ نہیں تو اکیلا آیا، تو وکھری کہانی سنا رہا ہے مجھے کہ اللہ عرش پر ہے، یہ وہ، سارے میرے اوپر چڑھ دوڑے۔ تو جب کنز ایمان کا سب کو ترجمہ دکھایا اور پڑھایا اور سنایا، سب کے منہ بند ہو گئے۔ اور علی بھائی پھر صحیح دنیا کو چیخ کے بتا رہے ہیں نا کہ قرآن و حدیث کا دین اور فقہ حنفی کا دین اور ہمیں سب انسانوں کو چاہیے کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 اس کو تھام لے، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک۔ صدق اللہ العظیم۔